السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، یہ حلقات جو اس وقت ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، جسے ناظرین و ناظرات کے سامنے ہم پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ دراصل محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب یا رسالہ کہیے الاصول الثلاثہ، اسی کو ہم سمجھنے کی ان حلقات میں کوشش کر رہے ہیں۔ رحمہ اللہ نے کتاب کی شروع ہی میں کہا تھا یجب علینا معرفت اربع مسائل، المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفة دین الاسلام بالأدلہ۔ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر چار مسائل کا جاننا، چار معاملات کا جاننا واجب ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے لیا وہ ہے العلم۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم سے مراد یہاں میری کیا ہے؟ علم سے مراد کہتے ہیں معرفت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، و معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انبیاء کا پورا چیپٹر گویا کہ ہم نے یہاں لیا ہے، بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں اس تعلق سے۔ رحمہ اللہ کی اس جملہ یعنی و معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے تعلق سے اسی کا یہ بقیہ ہے۔ یہاں ہم نے کیا لیا ہے؟ انبیاء اور رسل کو بھیجنے کی حکمت اللہ رب العالمین کی کیا رہی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہے، اس جملہ کے تحت یہ نقطہ بھی ہم نے یہاں لیا ہے۔ بہت سارے فوائد کتاب و سنت کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بھیجے جانے کا مقصد کیا رہا ہے اور فائدہ کیا رہا ہے۔ یہاں چند چیزوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، اسے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دھیان سے سنیں اور جانیں کہ کیا حکمت ربانی ہے انبیاء اور رسول کے بھیجنے میں، اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں بھیجا ہے۔ نمبر 1، اتمام حجت، یعنی اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے تاکہ بندوں پر حجت قائم کرے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ رب العالمین، ہمیں تو کسی نے خبر نہیں دی اور ہمیں تو نے بتلایا نہیں، پھر ہمیں تو جہنم میں کیوں کر بھیج رہا ہے۔ تو اسی حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ذرا دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین، بہت سارے رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے، یعنی اتمام حجت کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ بعد الرسل رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں فرمائی ہے کہ انبیاء اور رسول کے بھیجے جانے کی حکمت کیا ہے، وہ ہے اتمام حجت، تاکہ لوگوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے تئیں لوگوں کی طرف سے یہ الزام نہ ہو اور یہ حجت بازی نہ ہو کہ اے اللہ، تو نے بغیر ہمیں خبر کیے ہوئے، بغیر تعلیم دیے ہوئے، بغیر ہماری رہنمائی کیے ہوئے تو نے ہمارا مواخذہ کر لیا۔ تو اس خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ دوسری چیز ہے رحمت۔ یہ انبیاء اور رسول کی آمد رحمت ہے۔ دین اسلام خود رحمت ہے۔ جو دین بھی سماوی ہے، جو دین بھی اللہ رب العالمین نے بھیجا، وہ بندوں کے لیے وہ دین رحمت ہی ثابت ہوا، لیکن اس کے حق میں جس نے اس کو فالو کیا، جس نے جو اس پر ایمان لایا، یہ ان کے لیے رحمت قطعاً نہیں ہے۔ جنہوں نے اس سے بغاوت کی اور جنہوں نے انبیاء اور رسول کو قتل کیا اور جنہوں نے ان کی تعلیمات کو پامال کی، ان کے لیے بالکل یہ حجت، یہ ان کے لیے بالکل رحمت نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ وہ لوگ تعصب کے عینک سے آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دہشت گردی کی تعلیم تصور کرتے ہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دہشت گرد کی حیثیت سے باور کرتے ہیں۔ ان کے یہاں انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدل کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے یہاں ان کے عینک پہ تعصب کا، ان کی آنکھوں پر تعصب کا عینک لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ بات سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ سورۃ النساء کی 165 نمبر، اور رسول ہمارے لیے رحمت ہے، یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی آپ نے خطاب مومنوں کو خالی نہیں کیا ہے۔ اسے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور اسے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمۃ مہداۃ، اے لوگوں، میں تمہارے لیے رحمت کا مجسمہ بن کر کے آیا ہوں، یعنی میں سراپا رحمت ہوں، و مہداۃ، اور ہدایت ہوں آپ لوگوں کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جہان والوں کے لیے میں ہدیہ ہوں، ایک ہدیہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے گویا کہ مجھے بھیجا ہے۔ دونوں معنی نکال سکتے، اس میں کوئی شک نہیں، میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، اسی طریقے سے جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ہے، اور یہ ایک ہدیہ بھی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا رحمۃ مہداۃ، گویا کہ میں مجسم رحمت ہوں اور جہان والوں کے لیے ایک ہدیہ ہوں۔ امام دارقطنی 2979 نمبر کے تحت اسے ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر 2345 نمبر کے تحت کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جانیں کہ انبیاء اور رسول کے آنے کا مقصد کیا رہا ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہوا۔ پہلا مقصد انبیاء اور رسول کے آنے کا میں نے ذکر کی ہے کہ اتمام حجت، اور دوسرے نمبر پر بطور رحمت، اور تیسرا پیغام ربانی کو اس کے بندوں تک پہنچانا، یعنی اللہ رب العالمین نے کس لیے بھیجا انبیاء اور رسول کو؟ تاکہ رب کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائے۔ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اسے آپ پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ تو نے اس کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو تو نے نہیں پہنچایا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا امر من اللہ لرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کے نام، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حکم ہے، بِأَعْظَمِ الْأَوَامِرِ وَأَجَلِّهَا، اور یہ سب سے اہم حکم ہے، آرڈر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَهُوَ التَّبْلِيغُ لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور وہ کیا ہے؟ پہنچانا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے۔ تو یہ ہے علامہ سعدی رحمہ اللہ تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان صفحہ 239 نمبر میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے عرفات میں، منی میں، آپ نے فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ قال اللہم اشہد، اے اللہ تو ان پر گواہ رہا کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 بار آپ نے ایسا کہا، ثلاثاً، 3 بار، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو ان پر گواہ رہا۔ اور صحابہ نے یہ بھی کہا، قد بلغت ونصحت الامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے اور امت کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ربانی کو پہنچا دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، من زعم عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، جس نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے، فقد اعظم علی اللہ فریہ، تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کی ہے، وہ بہتان باندھا ہے۔ یہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَإِذْ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب اے نبی آپ فرما رہے تھے اس سے جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نچھاور کی ہیں، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے نعمتیں اور احسانات کی ہیں، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، جب آپ اسے کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو روک، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں اسے چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ کہتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپا لیتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی، آپ نے اسے لوگوں کو بتا دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب لوگ بدعت و خرافات کرتے ہیں تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے، جیسے میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مکمل کر دیا تو کون ہے جس نے میلاد النبی کو دین میں شامل کر دیا اور دین کا حصہ سمجھ لیا؟ آج جو اسے نہ کرے اسے بددین سمجھا جائے، اسے دین کا ترک کرنے والا سمجھا جائے، اور جو اسے کرے گویا کوئی دیندار ہے۔ تو یہ کرنے والے گویا کہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دین مکمل کب ہوا؟ وہ 10 ہجری میں نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بلکہ دین مکمل اس وقت ہوا جب معز لدین اللہ فاطمی عبیدی رافضی خلیفہ سرزمین مصر میں 362 ہجری میں جب اس نے محفل میلاد النبی کا انعقاد کیا، تب گویا کہ دین مکمل ہوا۔ یہ وہ لوگ گویا کہ اپنے عمل اپنے کردار سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، آپ نے کچھ چھپایا نہیں ہے۔ 27 رمضان کو رجب کے کوڑے، 15 رمضان کو 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر جاگنا، عبادت کرنا اور اسے شب برات قرار دینا اور دن کو اس کے روزہ رکھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے؟ اگر کوئی چیز ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھپاتے نہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ بات کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں رسولوں کے آنے کا مقصد کیا رہا ہے۔ نمبر 1 اتمام حجت، نمبر 2 بطور رحمت، نمبر 3 پیغام ربانی کو پہنچانا۔ یہ 3 مقصد ہم نے اس کلپ کے اندر ذکر کی ہے۔ کچھ اور اس درس کا بقیہ ہے، اسے آئندہ درس میں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رسولوں کے آنے کا مقصد جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی اعتبار سے عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں، اور کتاب و سنت کو اسی نہج پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا مقاصد تھے رب العالمین کے رسولوں کے بھیجنے کے، کیا مقاصد سے کتابوں کے نازل کرنے کے، اور کیا مقاصد تھے انبیاء اور رسول کے کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اور ہم تک دین کو پہنچایا اور تمام تر تکالیف اس تعلق سے انہوں نے جھیل لی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے ان مقاصد کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔